عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اور کوئی موقع ایسا نہیں جاننے دیتے اللہ کی ذات کہ ہر وقت اللہ اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حتیٰ جب بندہ دن کو ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ کو رات کو وسیع فرما دیتے ہیں کہ آئے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو دن کو اللہ تعالیٰ اپنے اس رحمت والے ہاتھ کو وسیع فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ یعنی رات کے گنہگار کے لیے دن کو انتظار فرماتے ہیں اور دن کے گنہگار کے لیے رات کو انتظار فرماتے ہیں حتیٰ کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔ قرب قیامت یہ ہوگا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور اس یعنی جو مغرب کی طرف ایک دروازہ حدیث میں آیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اس کو پیدا کیا ہوا ہے جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ 40 سال کی مسافت یا 70 سال کی مسافت اس کا صرف عرض ہی عرض ہے، اس کا طول کتنا ہے یہ بندہ یہ سمجھ سے ہی باہر ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرب قیامت جب وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ اس وقت بند ہوگا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت سے پہلے پہلے یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار فرماتے ہیں، میرے بندے مجھ سے معافی مانگ، اور یہ تو اس وقت ان کے لیے ہے جو قرب قیامت جو لوگ اس وقت ہوں گے ان کے لیے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ معلوم یو غرغر، جب غرغرے کا وقت آتا ہے، یہ ایک قرب موت کا ایک کیفیت ہے کہ جب غرغر کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس جہان سے آنکھ بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، اگلے جہان سارا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ بندے کی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ اور معافی کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ تم نے کیا کیا۔ میں یہاں تک ہے کہ ایک بندہ، اب معافی کو ہم سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے اس نے یعنی ساری زندگی گناہ کی ہے، موت سے کچھ سال پہلے ہی اس کو خیال آیا کہ کتنا بھی وقت باقی ہے، اس نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے ابھی اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے، لہذا فرشتوں جو پچھلا اس کا جتنا بھی نامہ اعمال تھا فرمایا میں نے اس کو معاف کر دی ہے، اس کی غلطیاں معاف کر دی۔ وہ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک بچہ، والدین اس کو کہتے ہیں بیٹا اسکول میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، پڑھو دھیان سے، یہ کرو، اس کو حکم کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے ماننا شروع کر دیا تو خود والد یا والدہ یہ کہتے ہیں اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، پہلا جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب ہم نے آپ کو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے تیرا رخ سیدھا ہو گیا۔ جب بندے کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت اس سے بھی عجیب روایت ہے، سبحان اللہ، اللہ کا اپنے بندے کی توبہ کا کیسے انتظار کرتے ہیں۔ ایک بندے نے صبح یعنی نیکی کے ساتھ شروع کی ہے، اپنے دن کی ابتدا نیکی کے ساتھ کی ہے، اور رات کیا ہوا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی نیکی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب دفتر پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے صبح بھی یعنی نیکی سے کی ہے، مجھے یاد کر کے کی ہے، اور آخر بھی اس نے یاد کر کے کیا ہے، تو یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا بیچ میں جو کچھ میرے بندے سے ہوا ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس لیے ہم متوجہ رہیں، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ کرتے رہیں، ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اور یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب گیا وقت پھر ہاتھ آتا ہے یا نہیں آتا، تو ساری کہہ رہے تھے نہیں آتا۔
اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن شریعت کے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس سے گیا وقت بھی پھر ہاتھ آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے اللہ کے حضور۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو ایک بندہ ہے اس کی عمر 40 سال ہے، اس نے پچھلے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، اب اس کو ہوش آئی، توبہ کی، اوہو میں نے کیا کیا ہے؟ اب جب اس کو ہوش آئی ہے تو وہ 40 سال والی زندگی واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن فرمایا کہ جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض توبہ اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ پچھلے گناہ ہی نہیں معاف کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں زندگی میں پیچھے یہ کروں، اب کیا وقت پھر ہاتھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کہ وہ جو کچھ چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اب توبہ کی وجہ سے وہ سارا نیکی میں بن جاتا ہے، نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر دن کو غلطی ہو گئی ہے تو میرے دوستو رات کو ہاتھ جوڑ کے اللہ سے ہم معافی مانگنے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، رات کو غلطی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو دن کو بند ہو گیا۔ حدیث میں آیا، فرمایا دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور رات کو گناہ کرنے والے میرے در پہ جھک، میں رات تیری سیاہ ساری رات کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اگر ہم ہی نہ مانگے اور ہم ہی رجوع نہ کریں، ہم ہی معافی نہ مانگے تو ہمارے جیسا پھر کون ہے؟ اس لیے 5 وقت کی نماز بہت بڑی توبہ ہے۔ حسن سلوک، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا بہت بڑی توبہ ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا بہت بڑی توبہ ہے۔ مریض کی تیمارداری کرنا بہت بڑی توبہ ہے۔ اور ہم یاد رکھیں، ہم اپنے مریضوں کی تیمارداری بھی کیا کریں، ان کے پاس بھی جایا کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ پتہ نہیں کس کی کون سی نکلی ہوئی دعا اس بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے ہر وقت ہم متوجہ رہیں اس طرف، اور غفلت کو چھوڑ دیں۔ یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے، غفلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے حضور ہر وقت توبہ میں رہنا ہے اور معافی میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔